آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم نے کس طرح سے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ مزید ہم بات کریں گے اسلامی غزوات کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وَإِتْرَتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 35ویں نشست میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے سریہ اور غزوات کا فرق جانا، مزید یہ جانا کہ اسلام میں کتنے سریے ہوئے۔ آج کی اس نشست میں ہم غزوات کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے غزوہ ابوا یا ودان، یہ سفر سن 6 ہجری کی بات ہے۔ اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا۔ آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمرو بن مخشی الزمری سے خلیفانہ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی یہ عبارت تھی: یہ بنو زمرہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہے۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کا پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ غزوہ بوات ربیع الاول سن 6 ہجری۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوا کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا اور پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ صفوان، اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ قرظ بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرظ اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر الاولیٰ کہتے ہیں۔ اس غزوے کے دوران مدینے کی امارت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی تھی اور اس غزوہ میں علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ غزوہ ذی العشیرہ، اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب میں ذو العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جس سے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخر میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کا تعین اہل سیر کا اختلاف ہے۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے، اور جب یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکنا چاہتے تھے، مگر وہ قافلہ چونکہ پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اب یہی قافلہ جب واپس آتا ہے تو جنگ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔
اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مندلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سریہ النخلہ، اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا: جب تم میری یہ تحریر دیکھو گے تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے سمع و طاعت کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کر کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو واپس چلا جائے، باقی رہا میں تو میں بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے دونوں پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت کے لیے تھا، اور قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں؟ آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوگی، اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا۔ ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا۔ چنانچہ بڑی چہمگوئیاں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی کلی کھولی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا: لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اس وحی نے صراحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم رانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان کی حرمات کے تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگ و عار ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور صریح بے شرمی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا دے دیا۔ یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزوے۔ ان میں سے کسی بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرکین نے قزر بن جاہر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا۔ اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی کہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستم رانیوں کا ارتکاب کر چکے تھے۔ ادھر سریہ عبداللہ بن جہش کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت میں بن گیا
اور ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا۔ انہیں جس پھندے میں پھنسنے کا اندیشہ تھا اس میں اب وہ واقعی پھنس چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ مسلمان چاہیں تو 300 میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں اور ان سب کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں۔ مشرکین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی حماقت سے باز نہ آئے اور جوہینہ اور بنو زمرہ کی طرح صلح صفائی کی راہ اختیار کرنے کی بجائے اپنا جذبہ غیظ و غضب اور جوش و بغض و عداوت میں کچھ اور آگے بڑھ گئے، اور ان کی صنادید و اکابر نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا جائے گا، چنانچہ یہی طیش تھا جو انہیں میدان بدر تک لے آیا۔ باقی رہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جہش کے سریہ کے بعد شعبان میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل ہوئی۔ ارشاد ہوا، اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد حرام کے قتال قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں، پس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم وہاں بھی انہیں قتل کر دو، کافروں کی جزا ایسی ہی ہے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں مگر ظالموں ہی پر۔ اس کے جلد ہی بعد دوسری نوع کی آیات نازل ہوئی، جنگ میں جنگ کا طریقہ بتایا گیا اور اس کی ترغیب دی گئی اور بعض احکامات بھی نازل کیے گئے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، پس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو، اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہ ہے تمہارا کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائے گاہ نہ کرے گا، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اہل ایمان، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپتے اور دھڑکتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت اور ترغیب، اس کی تیاری کا حکم حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا، حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والے کوئی کمانڈر ہوتے تو وہ اپنی فوج کو ہر طرح کی ہنگامی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتے، لہٰذا وہ پروردگار برتر کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو کھلی اور ڈھکی بات سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک خون ریز اور فیصلہ کن مارکے کا تقاضا کر رہے تھے، خصوصاً سریہ عبداللہ بن جہش کے بعد، جو مشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا۔ احکام جنگ کی ان آیات کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا تھا کہ خون ریز مارکے کا وقت قریب ہے اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں کو ہی نصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاں سے مشرکین نے تمہیں نکالا ہے اب تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو، پھر کس طرح سے انہیں قیدیوں کے باندھنے اور مخالفین کو کچل کر سلسلہ جنگ کو خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے جو ایک غالب اور فاتح فوج سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں کو ہی نصیب ہوگا، لیکن یہ بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جتنی گرم جوشی رکھتا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر سکے۔ پھر انہی دنوں شعبان میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے
اور نماز میں اسی کی طرف رخ پھیرا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض اضطراب و انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہوئے تھے، کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر واپس چلے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی صفیں بہت سے غداروں اور خیانت کوشوں سے پاک ہو گئی۔ تحویل قبلہ اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ ان کے دشمنوں کے قبضے میں ہو۔ اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے۔ ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کی نشاط میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کا جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کی آرزو کچھ اور بڑھ گئی۔ ناظرین، اگلی نشست میں آپ سنیں گے غزوہ بدر کبریٰ کا واقعہ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔